میری والدہ ضعیف العمر ہے، ان کو بلڈ شوگر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیشاب اور ناپاک ہو جاتا ہے، وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی. نماز پڑھیں اسی حالت میں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. شرعی مریض ہے نا، تو وہ ان کا پاکی کو مینٹین نہ کرنا ایک شرعی عذر ہے، ایک بیماری کی وجہ سے. تو جسے شرعی مجبوری ہے نا، تو وہ اپنے معاملات اس طریقے سے لے کے چل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انڈر ویئر اگر وہ یوز کرتی ہیں یا کوئی پیمپر وغیرہ یوز کرتی ہیں تو وہ انڈر ویئر اگر یوز کریں اور ٹیشو پیپر کو وقتاً فوقتاً بدل لیں، ایک نماز کے وقت نیا رکھ لیں اور اس طریقے سے معاملات اپنے چلائیں، نماز بہرحال نہیں چھوڑنی. بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء آئے، لیکن بنی اسماعیل میں 3,000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کیا بندوبست کیا تھا؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بنو اسماعیل میں اگر کوئی پیغمبر نہیں آیا 3,000 سال تک، تو بنو اسماعیل کے اندر ایسے لوگ بھی تو موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے. کسی قوم اور قبیلے میں پیغمبر آنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ اس قوم نے ہی صرف ایمان لے کے آنا ہے اور دوسرے لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آنا. اب قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دوسرے لوگوں نے ایمان نہیں لانا تھا؟ ایسا تو بالکل نہیں تھا. جن تک وقت کے پیغمبر کی دعوت پہنچے انہوں نے ایمان لے کے آنا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کی خوبی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا اور پریکٹیکلی ان کی دعوت پہنچ بھی گئی. تو اپنے اپنے زمانے میں جس تک نبی کی دعوت پہنچی اس کا قبول کرنا ضروری تھا. تو بنو اسماعیل میں اگر فی نفسی ان کے اندر کوئی پیغمبر نہیں بھی آیا، تب بھی جو بنو اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے تھے نا. تو جن تک دعوت پہنچی وہ قبول کر لیں، جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کے اوپر کوئی گرفت بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ نے اپنا رول بتا دیا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول ان میں مبعوث نہ کریں. وہ اہل فطرت ہے اور ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت بھی نہیں ہوگی، صرف ایک خدا کا مان لینا ان کے لیے کافی ہے. یہ جس کو سوال ہے، انگریزی بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی جوائننگ رائٹنگ کی ہوئی ہے، یہ کس کا سوال ہے ذرا مجھے کلیئر کر دیں. سوال اردو میں کلیئر کر دیں. سوال کہ وہ حدیث جو لکھا ہوا ہے اس میں ہے کہ اگر امیر آپ کو مارے بھی، آپ کو مار بھی لوٹے تو آپ پھر بھی اس کی اطاعت کریں. ہاں جی، اگر امیر ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے. اطاعت امیر کے والے سے میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہوا ہے آپ کو. مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. دیکھیں جو امیر صحیح طریقے سے امیر بن جائے اور بعد میں اس کے اندر کوئی کمزوریاں موجود ہیں تو اس کی طرف سے آئے ہوئے مصائب کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ امیر جو خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اللہ کے حضور وہ پکڑا نہیں جائے گا. یہ بالکل رزلٹ نہیں نکالنا، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی جگہ کا حکمران بناتا ہے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہے. اور اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہو. ٹھیک ہے، تو حکمران جو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کے مصائب کے اوپر صبر اور اطاعت امیر کا حکم اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں تو کوڑے ہیں، پھانسیاں ہیں، جیلیں ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوگا، اس کی پاداش میں وہ باقی لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آپ جابر حکمران کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ تو حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جائے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جو قرب قیامت میں دجال کے خلاف کلمہ حق بلند کرے گا. وہ ایک مومن جو کھڑا ہوگا جس کو دجال پھر قتل بھی کرے گا، 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا اور پھر جوڑ دے گا. تو حکمرانوں کی طرف سے جو مصائب اور تکلیف آئیں ان کے اوپر جو صبر اور اطاعت امیر کا حکم ہے وہ اس حوالے سے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر خلاف شرع کام کرنے ہیں تو آپ نے اسے انڈورس کرنا ہے. ناٹ ایٹ آل.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو روانہ کیا ایک لشکر پہ امیر بنا کے، اور انہوں نے راستے میں انہیں جب غصہ آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگ کا الاؤ ایک جلاؤ، ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا۔ تو انہوں نے پھر انہیں حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے اطاعت امیر والی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس حرام کام میں اطاعت امیر نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے ہی اس لیے تھے کہ آگ سے بچ سکے، اور تو دوبارہ ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے۔ واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت کر لیتے تو سیدھے جہنم میں جا کے نکلتے، اس آگ میں ڈالتے اگر اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، یہ اتنی ساری حدیثیں ان کے ہوتے ہوئے جو اس قسم کی احادیث آتی ہیں ان کو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ ایک بات آپ نے پکڑ لی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امیر جو بھی خلاف شرع کام کرے گا اس کو سپورٹیو۔ وہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے تھے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے خواہ ایک ناک کٹا حبشی بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے، تو ایک تابعی وہاں پہ داخل ہوئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ امیر کی اطاعت کے اوپر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ سے خود اس طرح کی باتیں سنی تھی کہ آپ نے ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا، میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے حضور کی بات کو یاد رکھا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اب ہمارا امیر ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور اپنوں کو مت قتل کرو۔ اب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اس امیر کی اطاعت کریں؟ بڑا سخت سوال تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو، اور آندھا سے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھنی۔ مطلب آج کے دور میں ہوتا تو ساتھ یہ کہتے نہیں کہتے، وہ کبھی بھی نہیں۔ اس ٹائم نہیں انہوں نے کہا کہ تم تابعی ہو کے ایک صحابی سے اختلاف کر رہے ہو اور یہ مشاجرات صحابہ ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس حوالے سے بات کی جاتی، البتہ افضل یہی ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے جس طرح حضرت حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اور وہ اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے کہ وہ جو اس وقت خلیفہ بنایا گیا تھا وہ تلوار کی زور کے اوپر اس کی خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے آپ حکمران وقت کے خلاف کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام نے اس وقت جو اس طرح کی احادیث ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ ان مظالم کو لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور بعد میں دیکھیں نا بنو امیہ بنو عباس نے کس طرح لوگوں کو تو چھوڑ دیں، انہوں نے اپنے سگے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا حکمرانی کے پیچھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو اور وہ شہید کر دیا جائے تو کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بیسٹ اسٹریٹجی بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سگریٹ پینا کیسے حرام ہے جبکہ زیادہ میٹھا کھانا بھی موت کی طرف لے جاتا ہے؟ دیکھو جی، شوگر کے مریض کو موت کی طرف لے جاتا ہے، عام بندے کو تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنا مرضی میٹھا کھائے۔ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، جسے شوگر ہو گئی ہے نا وہ اگر میٹھا کھاتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین نہیں بنا رہا، تو انسولین نہیں بنا رہا تو شوگر ظاہر ہے وہ اس کے سیلز ٹوٹیں گے نہیں، ہضم نہیں ہوں گے، اس وجہ سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ ادروائز اگر آپ انسولین خود سے لگانا شروع کر دیں، جتنا مرضی میٹھا کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شوگر کو تو میں بیماری مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ایک ڈس آرڈر ہے۔ شوگر کے مریضوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھنا چاہیے، ایک ڈس آرڈر ہے۔ جس طرح ایک بندے کی نظر کمزور ہے، آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے اسے آنکھوں کی بیماری ہے، اینک استعمال کرے۔ ایک بندے کے پینکریاز نے کام کرنا چھوڑ دیا تو جس طرح ایک نظر کمزور ہوگی، ایک ڈس آرڈر اس کے اندر آ گیا، تو ٹھیک ہے انسولین یوز کرے۔ ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب آلموسٹ 80 سال عمر ہو گئی تھی، بہترین صحت تھی ان کی،
ان کو اپنی ینگ ایج سے شوگر ہوئی تھی, انسولین یوز کرتے تھے, اتنی پلیٹ بھر کے گوشت کی کھاتے تھے, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. کچھ بھی نہیں, کیونکہ ڈس آرڈر انہوں نے اوور کم کر لیا تھا, انسولین لگائی. اب تو وہ بڑی آسانی سے ہر بندہ خود بھی اپنے آپ کو لگا سکتا ہے اور وہ سارے معاملات چلے گا. تو سگریٹ جو ہے نا جی, یہ تو بیسک نیڈ ہے ہی نہیں ہے نا. شوگر, نمک, کھانے پینے کی چیزیں جو حلال ہیں, یہ تو آپ کی بیسک نیڈ ہے نا. سگریٹ کب سے آپ کی بیسک نیڈ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے؟ تو یہ تو سرتپا ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کیا کسی کو خیال میں لا کر سورتیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں, جیسا کہ اگر کسی کا بچہ اس کے پاس موجود نہ ہو؟ ہاں جی بالکل کریں, ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی دعا کریں گے تو دعا پہنچ رہی ہے, آپ نے اس طرح تصور میں کرنا ہے, کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی تسلی کریں. صدقہ دینے کے صحیح طریقے بتا دیں. کیا کسی کو پیسے دینا بھی صدقہ ہے, اور صدقہ دیتے ہوئے پیسوں کو ہاتھ لگوانا ضروری ہے جیسا کہ صدقہ دلوایا جاتا ہے؟ اوپر سے بھی پھیرتے ہیں جی, کوئی ضروری نہیں ہے. نہ جس کو دے رہے ہیں اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقے کی چیزیں. صدقہ اللہ کی راہ میں جو بھی آپ مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. پیسے تو مسلم شریف میں ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کہتے ہیں نیکی کو. باقی ہمارے ہاں صدقہ صرف مالی جو نیکی کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے. تو آپ کسی فارم میں بھی کریں, کسی غریب بچے کی اسکول کی فیس دے دیں, کسی کو کھانا کھلا دیں, اور اس میں غریب اور امیر کا فرق بھی نہیں. آپ امیر آدمی کو بھی جو کھانا کھلائیں گے وہ بھی صدقہ ہی شمار ہوگا, اللہ کے حضور نیکی لکھی جائے گی. البتہ جو صدقہ واجبہ ہے, جو آپ نے منت مانی ہوئی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس طرح کے کھانے میں آپ امیر آدمی کو شریک نہیں کریں گے. لیکن جو عام صدقات ہیں, جس طرح عید قربان کی قربانی, یہ بھی صدقہ ہے. عقیقہ, یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ آپ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ دیں. جو بھی فارم ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کیا غیر مسلم کسائی سے قربانی کا جانور ذبح کروا سکتے ہیں؟ یعنی چھری وہ پھیرے اور تکبیر ہم کہیں. تو غیر مسلم اگر کرسچن ہے نا, تو وہ خود بھی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ حلال ہی ہوگا. سورہ المائدہ میں موجود ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کیا گیا. تو لیکن اگر وہ بت پرست ہے اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے, پھر اس کی چھری پھیرنا کافی نہیں ہے. چھری آپ ہی پھیریں اور ذبح کریں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اسے کہ وہ پکڑ کے رکھے اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک چھری پھیرنی ہے, تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر عصر کی جماعت کے ساتھ زور کی نیت کر کے پڑھ لیں اور بعد میں عصر پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے. یہی کرنا چاہیے, ترتیب تاکہ قائم رہے. امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو تو نماز درست ہے. بخاری مسلم میں ہے, معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء میں ان کی امامت کرتا تھا. وہ حضرت معاذ ابن جبل کی نفلی نماز ہوتی تھی, کیونکہ حضور کے پیچھے اپنے فرض تو پڑھ گئے ہیں. وہ وہاں جا کے وہ امام نفل نیت کیا ہوتا تھا اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے. اس حدیث سے امام داؤد نے, امام بخاری نے, باقی ائمہ نے رزلٹ نکالا ہے, امام شافعی نے, کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے. تو یہ تو بدرجہ اولا درست ہے جو آپ نے کہا کہ زور کی نماز ایک بندہ پڑھا رہا ہے, آپ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے زور نیت کر دیں, اس لیے کہ آپ کی زور ابھی رہتی ہے, اور بعد میں آپ عصر پڑھ لیں, اپنی ترتیب بھی قائم رکھیں. لیکن مغرب عشاء کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ نے مغرب نہیں پڑھی ہوئی, پھر آپ عشاء والے کے پیچھے عشاء ہی پڑھیں گے, مغرب کی نماز بعد میں پڑھیں گے, کیونکہ اس کے پیچھے تو آپ نہیں پڑھ سکتے. بہن بھائی کو کن شرائط پر زکوٰۃ دی جا سکتی؟ بہن بھائی کو ویسے ہی زکوٰۃ لگ جاتی, شرطوں کی ضرورت ہی نہیں. سب سے بہتر مصرف بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا ہے. ماں باپ, اولاد, دادی دادا, نانی نانا, پوتی پوتا, نواسی نواسا, ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی, بہن بھائیوں کو تو لگے گی. کیا مرے ہوئے لوگوں کے لیے صدقہ کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ بالکل پہنچتا ہے جی. اصالِ ثواب کے 10 طریقے, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. صدقہ اور خیرات سب سے بیسٹ ذریعہ ہے میت کو نفع پہنچانے کا اس کے مرنے کے بعد. بخاری میں موجود ہے نا, حضرت سعد ابن عبادہ سفر سے واپس آئے, انہوں نے کہا میری ماں فوت ہو گئی تھی, یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں کنواں کھدوا کے ان کی طرف سے اصالِ ثواب کروں, تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پہنچے گا. عورت کا جاب کرنا اور کمائی کرنا, اسلام میں تو یہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ عورت جاب کے لیے گھر سے باہر نکلے. عورت تو گھر کی رانی بنا کے رکھے, مرد نے معیشت کی تکلیف سے گزرنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص
نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے اسے ایلبوریٹ کیا کہ ایک مرد اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے. تو عورت تو مرد کے مال کو یوز کرے گی اسی نان و نفقے کے تحت، اور حق مہر کے عوض مرد کے لیے حلال ہوئی تھی نا، تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. البتہ اگر کوئی مجبوری آ گئی، کسی کا مرد فوت ہو گیا، مریض ہے، اسے مجبوراً جاب کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو پھر اس طرح کی جاب دیکھے جو ٹیچر والی جاب ہو، جہاں پہ مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ کرنا پڑے، ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہو، بچوں کو پڑھائے، تو بہت اچھی بات ہے. بچوں کی پرورش کیسے کریں؟ جس طرح آپ خود زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کی اولاد نے زندگی گزارنی ہے. تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حق بات پہنچائی ہے اس کے اوپر خود عمل کریں. اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ بچے بندروں کی مانند ہوتے ہیں، وہ کاپی کرتے ہیں ماں باپ کو. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ جو ہے وہ سگریٹ پیے اور اولاد کو گلی کے نکر کے اوپر چھپ کے سگریٹ پیتا ہوا دیکھے اور مارنا شروع کر دے. تو آپ خود پی رہے ہیں تو وہ بھی پیے گا. سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بن جائیں. انشاءاللہ آپ کے بچے بھی وہی کچھ بنیں گے. نماز کا کہنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. جو مائیں نماز پڑھتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے خود ساتھ آ کے نا اپنا مصلی ڈال لیتے ہیں، اسے کاپی کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. مجھے تو اپنے بچوں کو کوئی نماز کی سختی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. خود بخود وہ جب بڑے ہوتے گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ ماں پڑھ رہی ہے تو انہوں نے دیکھا دیکھی شروع کر دی نماز. پھر بعد میں ان کو سمجھ بھی آ گئی. اصل چیز یہ ہے. علی بھائی وضو کے 4 فرائض ہیں لیکن احادیث میں بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں. یہ افضلیت غیر افضلیت کا چکر ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میری اس کے اوپر کئی سال پہلے ویڈیو ریکارڈ ہے. بسم اللہ کوئی وضو کا حصہ نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں، تو اس سے مراد یہی لیا جائے گا کہ اس کا وضو یعنی وہ روحانیت والا وضو نہیں ہے. باقی جان بوجھ کے تو آپ بسم اللہ نہ چھوڑیں. کوئی کلی نہ کرے، مسواک نہ کرے، ناک میں پانی نہ ڈالے، اس کا بھی وضو درست ہے. قرآن میں تو وضو ڈائریکٹ چہرے سے شروع ہو رہا ہے. اگر بسم اللہ وضو کا حصہ ہوتا تو قرآن میں آ جاتا. قرآن میں تو وضو کا طریقہ آیا ہوا ہے نا. ہم وہ فینیٹک اہل حدیث کی طرح نہیں ہیں جو حدیث کے ظاہری الفاظ کے اوپر چڑھ کے تو قرآن کے خلاف بھی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور نہ ہم منکرین احادیث کی طرح کہ اس طرح کی احادیث کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم تعویل کرتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے. وضو نہیں ہے ایسے مراد وہ روحانیت والا وضو نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. ان پرنسپل وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو ظاہری اعضاء کو دھونے کا نام ہے، دعائیں پڑھنے کا نام وضو نہیں ہے. گناہگار اور خطاکار میں کیا فرق ہے؟ کہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں اردو زبان کے اندر. ویسے عربی میں خطا یعنی چونکنے کو کہتے ہیں، وقتی طور پر رائے حق سے ہٹنے کو، غلطی کرنے کو. تو اس کے لیے ذرا ایک شستہ اردو میں خطاکار ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. باقی گناہ کی تو 2 ہی کیٹیگری ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے، گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ کا بیان. اس میں نے بتایا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرے ہی ہیں. جتنے آپ کو نون ہے نا وہ سب کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، شراب نوشی، جوا، سود، گالی گلوچ، قتل نہ حق، جادو کرنا، یہ سب بخاری مسلم میں ہے کبیرہ گناہ ہے. اور ان کی معافی توبہ سے ہوگی، سچے دل سے توبہ کریں گے. تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، توبہ کرو اور موجاں مارو. انجینئر صاحب آپ سیاست پر اتنا دھیان نہیں دیتے. کیا دھیان دیا؟ مطلب میں روزانہ کوئی سیاست دے ہوتے کوئی ٹاک شو وغیرہ ایک انٹرویو دے چھڑے نا بہت ہے نا ان کے اور کتنا دھیان دیا. حالانکہ سیاست ہی ہے جس میں ملک کے حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں. جی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ پولیٹیکل لیڈرز کی تقریریں سن لیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر مشغول ہیں. اور عدلیہ جو تماشا لگائے ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسٹیبلشمنٹ تو 70 سال بعد نئی نئی توبہ اس نے کی ہے، ان کے بھی 70 سال کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. تو کیا بولیں؟ مطلب میں کیا بولوں یار؟ گالیاں نکالوں ان کو؟ اور کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے سامنے ہی ہے. آپ نے آج تک ضروری مسائل پر بہت بات کی ہے اقامت دین کے حوالے سے. جی اقامت دین ہم ہی تو کر رہے ہیں میرے بھائی، اور کون کر رہا ہے؟
یعنی اقامت دین، یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا جی جناب خلافت پہ اقامت دین پہ کام کریں، کیا کام کریں بتائیں ہمیں مشورہ. مثلاً ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی علی بھائی پگڑی باندھیں، تو اس کا مجھے پتا ہے کہ جی ایک میں نے ٹوپی لینی ہے، کپڑا لینا ہے 4.5 میٹر، وہ باندھنا ہے، تو پگڑی باندھ. اقامت دین پہ کام کیا کرنا ہے؟ یعنی وی لاگ بنانا. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی اقامت دین کر دیا. تو یہ اقامت دین والے 3-4 بندوں کے سوال آئے تھے، چونکہ پرچیاں تو میں نے آپ کی کر دی ہیں ختم. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو، یا میرے تک وہ پہنچی نہ ہو اور وہ پہلے کا آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ اقامت دین والے جو ہے نا، ذرا یہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، میں وہ کرتا ہوں، بتائیں. نہیں مذاق نہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں. کسی پارٹی سے افیلیٹ ہو جائیں یا کون سی پارٹی مثلا؟ جیسے آپ کا نظریہ. نہیں آپ نہ کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا. میں تو ایک میں جاہل آدمی ہوں، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. مثلا مجھے آپ یہ پوچھ لیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں جی بتائیں. ایسا جماعت اسلامی ہے میرے نظریے میں، آپ غلط جی جی مودودی صاحب کا نظریہ اس میں چل رہا ہے کیا خلافت راشدہ کی تشورہ بھی بنتی ہے، جی دوسرا کچھ لیڈر سلیکٹ ہوتے ہیں. تو ویسے کسی اور سیاسی پارٹی میں یہ چیز نہیں ہے. تو ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا جی یہاں سے. لیکن اگر آپ نے مطلب اسٹیشن سے کریں گے تو کیا کروں؟ کچھ بھی آپ اس کو پروموٹ کریں گے. پروموٹ میں کرتا ہوں جی، میں نے تو بات کی ہوئی ہے ادھر. باقی اگر آپ کہیں جوائن کرنا تو میرے بھائی جماعت اسلامی تو ایک ہماری جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے نا. ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے بھی اٹیچ ہیں، پی ٹی اے والے بھی اٹیچ ہیں. ہم تو امت لیول کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا. بھارت جب سیاسی جماعت بنتی ہے تو پھر سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں نا. دین تو اس سے اوپر اٹھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ منور حسن صاحب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو نیگیٹو رول پاکستان کی سیاست میں ادا کیا ہے، ہمیشہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے لیے قاضی صاحب دھرنے لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے. جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا 2014 سے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ سارے کام پہلے قاضی صاحب سے لیے جاتے تھے. خان صاحب تو اب خلاف ہو گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے، جب انہیں اتارا ہے. ادروائز خان صاحب نے وہی تماشا لگایا جو قاضی صاحب ہر حکومت میں بے نظیر کی اور نواز شریف کی لگاتے تھے 90s میں. اس وقت آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ہمیں تو ہوش تھی. تو جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ درست کیا ہے. مودودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے کھاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھوں اور آپ لوگوں کی بھی برباد کر دوں؟ کس طرح میں کس کو آن کروں؟ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے، تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسا ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ ہاں جی آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ جو اہل حدیث کا فرقہ ہے اس سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے. جی جی آپ کا دعویٰ ہے جی 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 سر. آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ اس منع کیوں کرو؟ کیا کریں؟ سر یہ تو آپ کو بہتر پتہ نا. ہاں مجھے بہتر پتہ ہے نا، تو میں وہ کر رہا ہوں نا. ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں بس اچھی بات ہے، اچھی بات. مجھے بہتر پتہ ہے نا، میں وہی کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اچھا جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے؟ یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپئن خلافت کے آئے ہیں نا، ان کی آؤٹ پٹ مجھے ذرا بتائیں. میں تو اپنی آؤٹ پٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی ذرا آؤٹ پٹ مجھے بتائیں. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آؤٹ پٹ بتائیں. ہاں نہیں دی. اچھا اس بھائی ادھر رک جائیں. جب انہوں نے آؤٹ پٹ نہیں دی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے تو اس پیٹرن پہ اب میں نے کام نہیں کرنا. کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. آپ کو نیا رزلٹ، تو نیا رزلٹ ہم نکال کے بتائیں. تو آپ بے فکر رہیں. تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے تو پھر اب عقلاً تو میری بات مانی جائے گی نا. تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر رہا ہوں. کیا وہ آئے یار، چھوڑ دو یار خدا. او یار نہ میری زبان کھلاؤ یار. کیا کر رہے باتیں کرنا؟ کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ، جی جی یہ رک جائیں، یہی میں بتانے لگا، ادھر ہی رک جائیں. آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ آؤٹ پٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. قامت دین تے کوئی نہیں نہ ہوئی.
اب رک جاؤ نا, کتابیں پڑھ رہے ہیں نا. ہماری ویڈیوز مودودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں, ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہی آؤٹ پٹ ہے نا قامت دین, تو میں تو کر دی تیجیے قامت دین کہ مودودی صاحب کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں, میری لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی طرف جانے کے لیے یا حکومت قائم ہونے کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسز اویلیبل. یہ ضروری نہیں کہ ایک زندگی میں ہو جائے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, آپ کی اقامت دین تو اسی دن دھری رہے گی جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. اتنے مبارک دور میں جب اتنے اہل ایمان موجود تھے تو آؤٹ پٹ تو کوئی نہیں نکلی. ہونا تو چاہیے تھا اس وقت لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, نہیں کھڑے ہوئے نا. تو آج تو زمانہ بہت دور ہے, ہمیں دوبارہ سے ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں انشاءاللہ. بات ٹھیک ہے نا یار. ایران میں اس لیے ہوئی ہے کہ ایران میں فرقہ ایک ہے. مثالیں آپ کیا دیتے ہیں؟ ایران میں ایک فرقہ ہے, ایک فرقہ. پاکستان میں 1000 فرقہ ہے, کسی ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں ہے. ایران کی مثال دینا بالکل غلط ہے, یہی تو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دیا گیا. ایران میں جو امام خمینی تھے نا, وہ ان کے لیے زندہ امام حنیفہ ہیں, کیونکہ شیعہ کے ہاں زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کو فالو کرتے ہیں. خمینی صاحب کی پوری زندگی عراق میں گزری ہے, آخری 6 مہینے وہ فرانس چلے گئے تھے. جو حج کے لیے قافلے جاتے تھے ایران سے, وہ راستے میں ان کے علماء ان کے پاس رکتے تھے. ان کا پورا مدارس کا ایک سسٹم تھا. فرقہ ایک تھا, فرقہ بھی ایک, امام بھی ایک. تو امام خمینی کی مثال دینا بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ دودھ کی مثال دے کے اور چونے میں سے آپ ملائی نکالنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کوئی ایک نہ فرقہ ہے اور نہ کوئی فرقے کا ایک امام ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس فرقے کا یہ امام ہے؟ حنفی ہیں تو 2 بڑے فرقے ہیں, دیوبندی اور بریلوی. ان کے اندر بھی حیاتی مماتی, اور ادھر بھی دعوت اسلامی, منہاج القرآن, سیفی, لادہ, ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں. تو ایسا کوئی سلسلہ پاکستان میں ایران والی ایک خوبی بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کبھی وہم بھی آ جائے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ آ سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل, ہے ہی جھوٹ ہے, مثال ہی غلط ہے. جی آپ وعلیکم السلام. علی بھائی, یہ جو فرض نمازوں کے بعد آپ کا یہ جو گرین کارڈ ہے, اس پہ الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں, لیکن ہماری جو دیہاتوں کی مساجد ہیں, فرض نماز کے بعد فوراً جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں بآواز بلند, وہ اس میں نہیں ہے. وہ کیا بدعت ہے, خود سے ایک خود ساختہ چیز ہے, یا اس کی کچھ نہیں کوئی نہیں ہے. دیکھیں یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو رکھی ہوئی ہے, فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا. اس میں نے بتایا تھا کہ بلند آواز سے صرف ایک ذکر ثابت ہے بخاری مسلم میں, کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے تو اللہ اکبر کی آواز سے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا پہچانتے تھے تکبیر کی بلند آواز سے, اللہ اکبر. بس اتنا بلند آواز سے ذکر ثابت ہے. اس کے بعد آہستہ آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ مسلم شریف میں آیا, اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. باقی یہ جو آپ نے کہا نا کہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, یہ انہوں نے خود جاری کیا ہوا ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ بریلوی مکتب کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا. بریلویوں کے پاکستان میں جو بڑے بزرگ ہیں نا, وہ باپا جانی الیاس قادری صاحب, پنجاب میں ان کی مسجدوں میں کلمے پڑھے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ فیضان مدینہ کراچی چلے جائیں نا, جو ان کا مین مرکز ہے, میں وہاں کئی دن رہا بھی ہوں, آپ جا کے پریکٹیکلی چیک کر لیں, وہاں فرض نماز کے بعد کوئی کلمہ نہیں ہوتا, بالکل سلام پھیر کے خاموش بیٹھتے ہیں. اور یہاں دعوت اسلامی کے اپنے مدارس کے اندر کلمہ پڑھا جا رہا ہے. یعنی یہ پنجاب کا کلچر ہے, انہوں نے بنایا. اور اس سے بھی بڑھ کے احمد بریلوی صاحب کی جو مسجد بنی ہوئی ہے ان کے مزار کے اوپر بریلی کے اندر, اس میں بھی کلمہ کوئی نہیں ہوتا. اندازہ کریں, یعنی جس فرقے کے امام کی طرف یہ پورا فرقہ منسوب ہے, انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوا, اور ان لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا. اور ایک حیران کن بات, کچھ عرصہ پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی.
وہ کسی باہر کے ملک میں کسی بیٹھک میں دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کیجولی انہوں نے گفتگو کی کہ ہم تو پوری امت کے اندر ایک نمایاں سے نظر آتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو سنی کیا صرف پاکستان میں موجود ہے، پوری دنیا میں سنی ہے، کہیں یہ ذکر نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے جو لوگ لیٹ نماز میں شامل ہوتے ہیں ان کی نماز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے گفتگو کی اور وہ ریکارڈ کر کے کسی نے شرافت میں ویڈیو پہ یوٹیوب پہ چڑھا بھی دی۔ تو یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ خود مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان، جن کے سائنوں سے بریلویوں کو ڈگری ملتی ہے، وہ تنظیم المدارس جو بورڈ ہے نا پاکستان میں بریلویوں کا، اس کے سربراہ ہیں۔ جس طرح وفاق المدارس دیوبندیوں کا ہے اور وفاق المدارس سلفیہ اہل حدیث کا ہے، اس طرح بریلویوں کا تنظیم المدارس ہے۔ اس بورڈ کے وہ چیئرمین ہیں بڑے سالوں سے، جن کے سگنیچر سے بریلوی علماء کو ڈگری ملتی ہے، وہ تو مان ہی نہیں رہا۔ ان کی اپنی مسجد میں بھی کلمہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی اس مسجد میں بھی میں رہا ہوں 2007 میں، اس وقت ہمارے استاد زندہ تھے غلام سعود سعیدی صاحب۔ 22 مارچ 2007 کو میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو چونکہ صبح فجر کے وقت میری فلائٹ تھی، فجر کے فوراً بعد ہی، تو پھر ہم رات کو وہیں رکے تھے، پھر نماز پڑھ کے فوراً ٹیکسی لے کے تو ایئرپورٹ پہ پہنچے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور وہاں کوئی صلاۃ و سلام بھی اذان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار نا صرف اپنی بریلویت کو وہ اجاگر کرنے کے لیے کبھی کبھار صلاۃ و سلام وہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں پڑھتے، اذان کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو بعد میں پڑھنا تو درست ہے، درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ سنت اذکار جو ہم نے گرین کارڈ لکھا ہے نا جی، فرض نماز کے بعد سنت اذکار، یہ سنت اذکار نبی الاسلام کے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں میں آئے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے ایک ایک حدیث کے ساتھ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھ کے آپ کو دے رہے ہیں۔ اگلے زمانوں میں بھی لوگ کہتے تھے نا جی اگر تو زبان پہ پکا ہے تو لکھ کے دے، تو ہم نے یہ اذکار کارڈ لکھ کے دیے ہیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں، خالی لکھ کے نہیں۔ اگلے زمانوں میں تو لوگ لکھ کے خالی دیتے تھے نا اپنی گارنٹی کے ساتھ، ہم تو نیچے حدیثوں کے نمبر بتا رہے ہیں۔ یہ میں نے صبح شام کے اذکار کے اوپر بلو کارڈ لکھا ہے، ایک ایک حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اسلام 360 میں ڈالیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں، کوئی فرق آ جائے ہمیں پکڑیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے اذکار نکالے ہوئے؟ وہ دیوبندی بھی اسلام پھیرنے کے بعد وہ ماتھا کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنا پڑھتے ہیں۔ چند ایک سنت اذکار ہیں جو سارے عمل کر رہے ہیں، باقی یہ 17 اذکار فرض نماز کے بعد کے تو صرف اہل حدیث کے ہاں ہی رواج پایا جاتا ہے، باقی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ عام لوگ تو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات فاطمہ پڑھ لیتے ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، بس یہ۔ باقی جتنی دعائیں اور اذکار ہیں تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ایٹ لیسٹ جو نبی الاسلام نے تاکیداً اذکار بتائیں وہ تو کریں نا۔ جیسے نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک ایک دفعہ پڑھی جائیں، تو یہ تو کم از کم پڑھے۔ اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، یہ پڑھے۔ تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے، اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے، اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں۔ اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائیں نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے، صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں، کوئی ایک ویڈیو۔ تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟
ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے، میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے، اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے، حاجی عبد الوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا، اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں، سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے، ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی، بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں، آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا، ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی، یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں، پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا. تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک، بعد میں مشرک، پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر سوٹ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلے کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے، فرحت ہاشمی سنائے، ڈاکٹر اسرار سنائے، مودودی صاحب پڑھائے، ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران نت پائی ہے. ہاں، پورے شہر چاگ لائی ہوئی ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں، کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہوئے. ہاں، یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ، تو وہ تو ہو گیا. یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یا باقی لوگ ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان، علماء کی کتابیں، علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ ہاتھ ہی نہیں پایا سانو آ کے. ہاں، جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے. بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اتحاد امت نہیں ہو سکتا. میں نے آ کے جناب ان گستاخیوں کو ہائلائٹ کیا، نال بریلوی دی منجی ٹھوک دی تھی تو اڈے ابے بھی پڑھا کے گئے نے آؤ نہ ایسے داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں، کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے بھی نا ہم پہلے بریلوی تھے ڈاکٹر اسرار کو سن کے، نہ سرکار
ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہوں، وہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ آٹ کے بیٹھ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. انیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. اور دیکھیں نا مناظرہ، تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنے کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے مٹی. تو انہوں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. یہ چیز ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہے، وی لاگز بنانے سے، خلافت کے اوپر، اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے، ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے، کودتی ہے، پوری کریں، بار بار کریں. اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. اینڈ رزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسوسے سیٹل نہیں کرتے. اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالیاں کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے تبلیغی جماعت کے کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائے کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. ایک ویڈیو ٹائم قیامت تک سے، انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. مسئلہ وہیں خراب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے. اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سرکار یہ بات کرتے ہوئے اس مولوی کا اپنا پیشاب نکل جائے ڈر سے، تو کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو 80 بندے قبول کرنے والے تھے. رائے ونڈ میں 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے. باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے ہی تعبیر کرتا ہوں. مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لے، جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں. وہ جی چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی. اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے، لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں، انجینئر صاحب نے پہاڑ لے آ کے سٹ دیتا ہے. وہ پانی خشک ہو گیا بزرگاں دا. پہلے تو لوگ وٹا سٹتے سن نا تو ارتاش ہوندی سی، تھوڑی شور ہویا، پھر اسی وٹا نہیں سٹیا، لیا کے پہاڑ وڈا سٹ دیتا ہے. وہ فرقے کا جڑا پانی سی وہ خشک ہو گیا. اتوں پتا جیسے پہاڑ آ کے ڈگے پانی خشک ہو جاتا ہے، نیا جزیرہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشست ثانیہ ہونی ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. اگر نبی علیہ السلام کی پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا، تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے. کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی. سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کو اپنے فرقے سے، اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے. اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے، کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے، اور لوگ اس کی بات نیگیٹیولی سنیں بھی اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، ساڑھے بابے غلط سن. یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا. مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پہ واپس جائیں. وی لاگ سے کچھ نہیں ہونا، کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہونا، جماعتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے نے نبی علیہ السلام کا مجاہد بننا ہے اور امت کو صحیح بات بتانی ہے. یہ بات کہنا آسان ہے کہ جی یہ کیا بات ہوگی، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اسی کے اوپر تو ہے. جاؤ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا، مودودی کی جماعت کا کوئی بندہ مجھے بریلیوں کی مسجد میں ایک جملہ بول کے بتائے تو پھر تم کیا تبدیلی لے کے آؤ گے؟ اٹھا کے دوسرے دن پرے ماریں گے. جاؤ نا، اکٹھے ہو نا سارے. آپ کو پتا ہے نا کہ مزارات بنانا غلط ہے، کرو نا اقامت دین. جاؤ داتا دربار پان کے بکھاؤ. تہاڈی ایسی دی تیسی. ہوں جڑا آ کے اقامت دین تے گل کرے گا میں انہوں کہاں گا ہاں نبی علیہ السلام نے بت توڑے تھے، اقامت دین فتح مکہ کے دن کیا، تم یہ سارے بت گراؤ. اٹھو، منصورہ سے اٹھاؤ اپنی ٹیم،
جاؤ دادا دربار گرا کے بتاؤ میں تک نہ تھوڑے نال کہ اقامت دین تسی کرتے ہو. سب باتیں ہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے لیے ذہنی تطہیر کی ضرورت ہے. آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا وہ ہونا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور, میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے. کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے, اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے, اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے, پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے, لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المی ہے کہ قبروں کے پجاری, قبروں سے مانگنے والے, مردوں کو پکارنے والے, قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے, بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے, ٹھیک ہے, شرکی عقائد رکھنے والے, بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں. اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا کہتا ہے وڑ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی, یہ شکل ہی منحوس ہے. اس ماحول کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے, اور ان کو آپ مسلمان کریں, اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود ہی یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے, اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں. اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے, انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کہے بغیر ہی. انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الاجدین سے پڑھائیں گے, سختوں کے ساتھ پڑھائیں گے, ادروائز چھٹی کریں. تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں. ہاں ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا. یہ ہے تبدیلی. یہ کوئی کروا کے بتائے. اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو وی لاگز, ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں, ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا, یہ گفتگو کرنے سے اگر اقامت دین ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والے آئے دنیا سے چلے گئے, دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. آج دنیا نے کون سا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں آگ نہ لگی ہوئی ہو. مجھے بتائیں, جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی, اور جا کے میرا نام لے دیں, 4-5 گالیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے, 2-4 اسٹوڈنٹ مل جائیں گے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے, تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص کشمیر, انڈیا, چائنا, فلسطین, افغانستان, یمن, عراق, شام میں جہاں جہاں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, پاکستان میں بھی جو تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. کئی بیماروں کی شفا کے لیے اللہ کہا گیا, دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.